बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम यूरोपियन कमीशन की, जहां गुज़श्ता हफ़्ते तारकीन वतन के हवाले से एक अहम इजलास हुआ, जिस इजलास में ये बात की गई कि तारकीन वतन को किस तरह हम अपने सिस्टम में ज़म कर सकते हैं, किस तरह ये लोग अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं और मुल्की मीशत में अहम किरदार अदा सकते हैं उसको बढ़ाने में। तो क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक में बहुत से रेफ्यूजी आते रहते हैं, दुनिया भर से आते हैं यहाँ पर। तो जब एक रेफ्यूजी यहाँ पर आता है तो उसके लिए बहुत से मसाइल जो होते हैं वो उसका सामना कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये है कि जब एक रेफ्यूजी यहाँ यूरोप के किसी भी मुल्क में आता है, तो ना तो उसको उसकी ज़ुबान आती होती है, ना ही उसको उसके कल्चर का पता है कि वो इस मुल्क में अब कैसे ज़िंदगी गुजारेगा आगे जाके। क्योंकि दुनिया भर से बहुत से रेफ्यूजी हैं जो यूरोप का रुख करते हैं और यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक में आकर अपना सियासी या मज़हबी या कोई और स्टे लेते हैं इधर, अपनी दरख्वास्त देते हैं असाइलम की। तो उनके लिए बहुत से मसाइल पेश होते हैं, क्योंकि जब भी कोई रेफ्यूजी या किसी मुल्क में भी दाखिल होता है जब, तो ना तो उसको ज़ुबान आती है वहाँ की, ना ही उसको पता है कि अब उसने आगे क्या करना है। लेकिन जब वो अपने असाइलम के लिए वहाँ पर जाकर अपना इंदराज करता है, तो फिर अपने ज़ाहिर है उसको अपने पूरे क्वाइफ देने पड़ते हैं, किस मुल्क से आया है, कौन सी शहरियत रखता है और उसको क्या मसाइल हैं, ये पूरा वहाँ पर आकर अपना इंदराज कराता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के में अक्सर ममालिक में तो होता है कि जब रेफ्यूजी आता है तो उसको ये लोग या तो किसी होटल में ठहरा देते हैं या कोई घर दे देते हैं, या रेफ्यूजी सेंटर्स वगैरह बनाए होते हैं इन्होंने, तो वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हम बेल्जियम की बात करेंगे, यहाँ पर ख़ासकर रेफ्यूजियों के लिए कैंप्स बनाए गए हैं, सेंटर बनाए गए हैं मुख्तलिफ़ शहरों में। क्योंकि जब यहाँ पर रेफ्यूजी कोई आता है तो ज़ाहिर है उसके पास खाने-पीने, रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं होता। हाँ, ये लोग पूछते हैं उससे, अगर उसका कोई रिश्तेदार है, एक दोस्त है, यहाँ पर रहता है, उसको अगर सँभाल सकता है तो ठीक है। तो अगर नहीं है तो फिर ये उसको कैंप के अंदर भेज देते हैं, क्योंकि अक्सरियत तो यही होती है कि वो किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते, तो वो प्रेफर यही करते हैं कि कैंप के अंदर वहाँ पर जाकर हम रहें। तो वहाँ पर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जो होती हैं इनको दे दी जाती हैं, और वहाँ पर एक कार्ड इशू कर दिया जाता है हर रेफ्यूजी को जो सेंटर में जाता है। तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन उसी दिन से वो उनको बताना शुरू कर देते हैं, ताकि ये लोग अगर इस मुल्क में रहते हैं तो यहाँ के कवानीन का और यहाँ के जो कल्चर है उसके ऊपर में फ़िट होने के काबिल हो जाएँ। तो वहाँ पर सोशल असिस्टेंट आपको दे दिए जाते हैं, ताकि वो आपकी हर लम्हा ब-लम्हा आपकी खबरगिरी करते हैं और आपको हर तरह की मदद जो फ़राहम करते हैं वो यहाँ पर आपको। तो इन जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर कैटेगरीज़ होती हैं आपकी। अगर तो आप 18 साल से कम हैं तो आपको एक उसका अलहदा इन्होंने पोर्शन बनाया होता है, जहाँ पर सारे जो 18 साल से कम बच्चे-बच्चियाँ जो आते हैं, वहाँ पर रहते हैं अगर आप अकेले हैं तो। तो उनका होता है कि ये उनको स्कूल लाज़मी जाना होता है, क्योंकि 18 साल तक की उम्र के जो लोग होते हैं उनको स्कूल लाज़मी है यहाँ पर। और जो लोग अकेले होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनको वो एक कमरे में या एक कमरे में 2 लोग ऐसे रहाइश का इनका इंतज़ाम करते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ हैं, 2-3 बच्चों के साथ हैं, तो उसके लिए आपको अलहदा रहाइश दी जाती है। तो पहले दिन से ही आपको ये एक पेपर की शक्ल में एक रूल्स एंड रेगुलेशन दे देते हैं, जहाँ पर आपने रहना होता है और पूरी मालूमात होती हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपने कहाँ से रब्ता करना है। उसके अलावा आपको ये बताते हैं कि अगर आप ज़ुबान सीखना चाहते हैं, उसके लिए आपकी पूरी मदद करते हैं ये, या तो उधर ही जगह होती है जहाँ पर आप ज़ुबान सीख सकते हैं, वहाँ पर उस्ताद वगैरह आते हैं। डॉक्टर की सर्विस वहाँ पर ही होती है आपको। अगर आप कोई टेक्निकल काम सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो अपना अंदराज आप कराएँ। अगर वैसे आप वहाँ पर ही कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसकी आपको पेमेंट भी देते हैं। ये सेंटर जो होते हैं ये अमूमन वीकली आपको जेब खर्च भी देते हैं, और या कोई ऐसे सेंटर भी होते हैं जो आपको महीने में 1 दफ़ा आपको बैंक कार्ड बना देते हैं, उसमें फिर आपको मंथली आपके जेब खर्च के लिए कुछ पैसे दे देते हैं। इन तमाम चीज़ों का करने का मकसद उनका ये होता है, एक तो होता है कि ताकि आप उनके रूल्स जो हैं, मुल्की कवानीन जो हैं, मुल्क का कल्चर कैसे है, उन तमाम से आशनाई हासिल करें करें।
تو کیونکہ کوئی بھی یہاں پر ریفیوجی کیمپ میں رہتا ہے جب بندہ، تو اس کے لیے 2 ڈھائی سال کا عرصہ جو ہے وہ نارمل ہے۔ اس دوران آپ کا وہ کیس چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ کا کیس پاس ہوتا ہے تو وہ آپ کو وہ ایک پھر اجازت دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی شہر میں آپ گھر لے لیں، تو پھر آپ فری ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر آپ رہائش اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کام کرنا چاہیں کام کر سکتے ہیں، اگر نہیں کرتے پھر بھی آپ کو اتنی انکم ہوتی ہے کہ وہ آپ کا مہینے کا پورا سسٹم چلتا ہے۔ تو یہ بات تو ہوگی ریفیوجیوں کے لیے کہ وہ کس طرح ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں، جب نئے ہوتے ہیں تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ پوری بھرپور مدد کرتے ہیں، ہر چیز میں پورا تعاون ہوتا ہے ان کا، آپ جو کچھ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یورپین کمیشن کی طرف واپس ہم آتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیونکہ پورے یورپ بھر میں ابھی 34 ملین کے قریب جو تارکین وطن ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ ان کو ایسی سسٹم میں ضم کیا جائے تاکہ یہ تمام لوگ جو ہے کہ خوشحال زندگی خود بھی گزاریں، اور تاکہ وہ ایسا کام کریں کہ ملک پر بھی بوجھ نہ بنے، اور جو ملکی معیشت ہے وہ بھی اپنے لیول پر رہے، تاکہ نہ تو یہ بوجھ بنے نہ ہی حکومت کو کوئی ٹینشن ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کو پوری آزادی ہے، ان کا پورا حق بنتا ہے کہ یہ بھی اپنی بہتر زندگی گزاریں، یہ کیونکہ اس ماحول یہاں پر رہتے ہیں تو ان کو پورا حق ہے کہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزاریں اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں تاکہ معاشرے میں ایک بہتر مقام پیدا کر سکیں۔ یورپین کمیشن کے امور داخلہ کے کمشنر کا کہنا تھا کہ مہاجر جو ہیں وہ ہم ہیں، وہ نہیں ہیں۔ اس نے یہ بڑی زبردست بات کی ہے کہ اس نے کہا کہ یہ مہاجر جو ہیں وہ ہم ہیں، وہ نہیں ہیں، یعنی کہ ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کہ وہ اس ملک سے ہے، اس معاشرے سے بندہ آیا ہے، اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور نام سے اس کو ہم پکاریں گے، بلکہ یہ جب ان کو ہم نے لیگل سٹیٹس دے دیا ہے تو وہ ہم میں ہی ہیں، وہ ہم میں ہیں۔ اب اس میں اور ہم میں اور ان میں کوئی فرق اور نہ ہی کوئی تفریق ہے، اور ان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی خوشحال زندگی گزاریں اور معاشرے میں اہم کردار ادا کریں ترقی کے لیے۔ انہوں نے کچھ مزید شعبوں کی نشاندہی کی جس میں انہوں نے کہا کہ تارکین وطن جو ہیں وہ ان میں ضم کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں جو تعلیم و تربیت کا شعبہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، تعلیم و تربیت کے شعبوں میں آپ آئیں، لوگوں کو تربیت دیں، ان کے اسکولوں میں کام کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ صحت کی دیکھ بھال کی تک رسائی آپ کو ملے گی، وہاں پر آپ صحت کے جو جتنے بھی ان کے ادارے ہیں ان میں کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مناسب اور سستی رہائش، ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کو مناسب اور سستی رہائش بھی دیں ہم۔ اور جو سب سے اہم بات جو اس پورے اجلاس میں تھی وہ، کیونکہ یہاں جب بھی کوئی تارکین وطن ہم لوگ آتے ہیں، ہم کوئی پاکستان میں کوئی کام کرتے ہیں، کوئی پیشہ ہمیں آتا ہے، یعنی اگر میں ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں تو یہاں پر اگر میں آؤں تو مجھے نہیں کرنا، وہ مجھے اجازت نہیں ملے گی، تو اس کے لیے ہوتا تھا کہ وہاں پر یہاں پر بھی آپ نے ڈپلومہ کرنا ہے۔ اگر میں درزی کا کام کر رہا ہوں پاکستان میں تو یہاں پر آ کر مجھے ڈپلومہ لینا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز اگر آپ نے پاکستان میں کی ہے تو جب یہاں پر آپ آ کر کرنا چاہیں گے تو اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ پہلے آپ نے ظاہر ہے یہاں پر سیکھنا پڑے گا، زبان سیکھنی پڑے گی، پھر آپ نے اس شعبے کا ڈپلومہ آپ لیں گے، پھر آپ اپنا ذاتی کام شروع کر سکتے تھے۔ تو اس کمیشن نے جو سب سے اہم بات جو کی ہے، اس نے کہا کہ کیونکہ یہاں پر جو 34 ملین تارکین وطن ہیں اور وہ اس بلاک میں پیدا نہیں ہوئے، وہ یہاں پر پیدا نہیں ہوئے، دوسرے ممالک سے یہاں پر آتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اب کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی صلاحیت ہے، غیر یورپین اقلیت رکھتے ہیں جو یعنی کہ آپ کے پاس اگر کوئی پیشہ ہے، پاکستان میں پیشہ ہے، کوئی ہے، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ کوالیفائڈ ہیں کسی چیز میں، آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے، آپ کسی شعبے میں آپ مہارت رکھتے ہیں، تو پہلے تو ہوتا تھا کہ آپ کو یہاں پر اجازت نہیں ملتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اس چیز کا لازمی اعتراف آپ کریں گے کہ اگر آپ پاکستان میں ویلڈر تھے تو یہاں پر آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ آپ وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کے پاس اس کے جو پیشہ کرتا تھا وہ بے شک اپنے اوزار رکھ سکتا ہے اپنے ساتھ، وہ اپنے کام کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ کام کر سکتا ہے۔ وہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر وہ دوبارہ اس کی ٹریننگ لے، یا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ یہاں کی زبان اس کو تو ظاہر ہے اب آنی چاہیے، وہ سیکھنی پڑے گی، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پاکستانی کوئی ہنر ہے تو اپنی پوری کی پوری آپ کو یہاں پر انہوں نے اجازت دی ہے کہ اپنا صلاحیت جو ہے آپ کی اس کو اجاگر کریں، اس کو اپنا کام کریں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں۔ چونکہ یہ ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے یورپین کمیشن میں، تو ہم نے سوچا کہ اپنے ناظرین کو بتائیں جو یورپ میں رہتے ہیں کہ آنے والے دن جو ہیں وہ ان کے لیے مزید بہتر ہونے والے ہیں۔
تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے کیونکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں خاص کر پاکستانی ہمارے ہیں تو وہ ہمیشہ کاروبار اپنا ذاتی کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ زبان کا مسئلہ ہوتا ہے تو اور وہ سیکھنے کے بجائے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم اپنا کچھ ذاتی کاروبار کر لیں وہ کوئی بھی کاروبار ہوتا ہے یہاں پر زیادہ اکثریت جو ہے پاکستانیوں کی وہ بزنس کرتی ہے اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو جاب بھی کرتے ہیں لیکن ایسے بہت کم لوگ ہیں جو کوئی کسی پیشے کے ساتھ منسلک ہیں اس کی وجہ بھی یہی تھی کیونکہ یہاں پر سسٹم تھوڑا سخت تھا کہ آپ نے آ کر پہلے وہ چینج کرنا ہے زبان سیکھنی ہے پھر وہ ڈپلومہ کرنا ہے تو لیکن اس کی اب یہ پابندی انہوں نے کہا کہ وہ پابندی ہم نہیں رکھیں گے یہ ایک زبردست ایک پیش رفت ہے اس سے خاص کر ہمارے پاکستانی جو کسی پیشے سے منسلک تھے پاکستان میں اب یہاں پر ہیں لیگل ہیں یہاں پر تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اپنا کام اگر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اچھا ان کا مزید کہنا تھا کہ اس منصوبے پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو اکثر ممالک ہیں یورپین بے شک یہ یورپین ہیں وہ جو ہیں وہ ہجرت کے بہت سخت خلاف ہے ٹھیک ہے ان کے ایسے ممالک بھی ہیں جو اس حق میں نہیں ہے کہ ریفیوجی ان کے پاس آئیں اور وہ چاہتے نہیں ہیں ان کے لوگ بھی ہر ملک میں بھی ہے کیونکہ اچھے برے لوگ جو ہیں وہ ہر ملک میں ہی پائے جاتے ہیں اور یہاں کے لوگ بھی ہیں اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ریفیوجی جو آتے ہیں یہ یہاں پر بوجھ بنتے ہیں اور اس سے معیشت بھی تباہ ہوتی جا رہی ہے اس کے لیے یہ سوچ رہے تھے کہ پورے یورپ میں ایسا سسٹم بنا دیا جائے تاکہ کہیں سے بھی کوئی کام کر رہا ہے کوئی کوالیفائڈ بندہ ہے تو وہ اپنے پیروں پر آگے کھڑا ہو جائے تاکہ اس ملک پر زیادہ وہ بوجھ نہ بنے ناظرین ہمیں پوری امید ہے کہ جو انفارمیشن ہم نے آج آپ کو دی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا کام اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی ہنر ہے تو وہ اب کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو یورپ کے لیے یا خاص کر بیلجیم کے لیے کوئی معلومات چاہیے آپ کو تو ہمیں آپ اپنی فیڈ بیک میں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم اس پر کام کر کے وہ معلومات آپ تک ضرور پہنچائیں تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اگلے کسی پروگرام میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ